السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ کی ہر جائز دعا قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو تمام دکھ تکلیف اور پریشانیوں سے محفوظ رکھے اور کبھی بھی کسی کا محتاج نہ کرے۔ ویلکم ٹو مائی چینل نصیر سینٹر وائس۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے نصیر سینٹر وائس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں، اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو ساتھ میں موجود لائک کے بٹن کو بھی پریس کر دیں۔ بہت شکریہ دوستو، بڑھتے ہیں آج کی سٹوری کی طرف۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میری عمر یہی کوئی 20 سال کے لگ بھگ تھی۔ میں ایک گاؤں میں اپنی ماں اور 3 بہنوں کے ساتھ رہتا تھا۔ اس گاؤں کے لوگ بہت ہی سچے، کھرے، سادہ اور پرخلوص تھے، مگر ایک عادت جو بزرگوں سے لے کر کم سن بچوں میں بھی کوٹ کوٹ کر بھری تھی، وہ ان میں توہم پرستی تھی۔ وہ ہر ایک انہونی کے بارے میں مختلف قیاس کرتے، مگر یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس نے گاؤں کے لوگوں کو تو ہراساں کیا ہی تھا، مگر میرے جیسے سرفرے نوجوان کو بھی خوفزدہ کر دیا۔ ہم جو گاؤں والوں کی باتوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ اس واقعہ کی شروعات اس طرح سے ہوئی۔ گاؤں میں ایک لڑکا جس کا اصل نام تو عاشق تھا، مگر وہ فطرتاً بہت ہی بھولا اور اگر بیوقوف کہا جائے تو بے جانا ہوگا۔ اسے ہم سب گاؤں والے بھولا ہی کہتے تھے۔ بھولا اکیلا تھا۔ گاؤں والے اس سے مختلف کام کے عوض 2 وقت کی روٹی دیتے اور پرانے کپڑے وغیرہ بھی، اور وہ بیچارہ خوشی خوشی ہر کسی کا کام کر دیتا۔ مثلاً گھاس کاٹ دیتا، درختوں سے سوکھی ہوئی لکڑیاں بطور ایندھن لاتا، یا پھر بکری، بھیڑوں اور گائے بھینسوں کے چارے لے آتا۔ اس کے علاوہ بھی وہ مختلف کام کر دیتا، اور جب بھی اسے فرصت ملتی تو گاؤں والوں کی بکریاں اور دیگر مویشی بھی چراتا۔ ایک شام جب وہ بکریاں لے کر گاؤں کی طرف آیا تو ان بکریوں میں سے ایک کم تھی۔ وہ بکری ایک بہت ہی لڑاکا اور ضدی شخص اکرم کی تھی۔ اپنی بکری نہ پا کر وہ بھولے پر بہت بگڑا اور اسے ڈھونڈنے کے لیے واپس بھیج دیا۔ شام سے رات ہو گئی مگر بھولا نہ آیا، نہ بکری، حتیٰ کہ رات گزر گئی مگر بھولے کا کوئی اتا پتہ نہ تھا۔ اگلے دن سب گاؤں والوں نے مل کر اسے ڈھونڈا مگر وہ کہیں نہ ملا۔ ہمارے گاؤں سے ذرا دور ایک کھنڈر تھا۔ بزرگوں کا کہنا تھا کہ کسی زمانے میں یہ جگہ ہندوؤں کی عبادت گاہ تھی، پھر نہ جانے وہ سب کہاں چلے گئے اور پھر آہستہ آہستہ یہاں مسلمان آباد ہو گئے۔ اب وہ مندر ویران پڑا تھا اور گاؤں کے لوگ بہت کم جاتے تھے۔ گاؤں والے بھولے کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گئے۔ ایک دن ہم لڑکوں نے جھاڑی کے پاس خون کے چھینٹے دیکھے جو سورج کی حرارت کے باعث سیاہی مائل ہو گئے تھے۔ ہم نے گاؤں کے امام صاحب کو بتایا تو وہ پریشان ہو گئے، اور دیگر گاؤں کے لوگوں نے یہ خیال کیا کہ ہو نہ ہو بھولے کو کسی بھوت پریت نے مار دیا ہے، کیونکہ وہ مندر سالوں سے ویران پڑا ہے، اسی لیے اس میں کسی آسیب نے بسیرا کر لیا ہوگا۔ اس واقعہ سے گاؤں میں خوف و ہراس پھیل گیا، اور دیگر والدین کی طرح میری والدہ نے بھی مجھے اس مندر کی طرف نہ جانے کی نصیحت کی، جسے میں نے چٹکیوں میں اڑا دیا۔ ہم سب دوستوں نے اس مندر میں جانے کا پکا ارادہ کیا، اور ظاہر ہے اگر اس خطرناک ارادے کی خبر ہمارے والدین کو ہو جاتی تو وہ ہمیں گھروں میں بند کرنے سے قطعاً گریز نہ کرتے۔ اس لیے ہم نے وہاں چھپ کر جانے کا پروگرام بنایا۔ جون کی تپتی اور جھلستی دوپہر میں ہم مندر جانے کے لیے تیار ہوئے۔ میں یعنی سلامت، جیرا، شیدا اور سومی، ہم 4 لڑکوں پر مشتمل یہ قافلہ مندر کی جانب رواں دواں ہو گیا۔ اس قدر بپھرے ہوئے سورج کی آگ اگلتی دوپہر میں ہم لرزتے قدموں اور پسینہ پسینہ وجود لیے آگے ہی آگے بڑھ رہے تھے، اور ہم اس مندر کے بالکل نزدیک پہنچ گئے۔ وہ قدیم خستہ حال مندر تھا جو یقیناً اپنے دور میں بہت ہی مضبوط اور خوبصورت رہا ہوگا۔
لکڑی کا بہت بڑا دروازہ جو کہ بند تھا۔ اس پر کسی قسم کا کوئی بھی تالا نہ تھا، مگر جب ہم نے اس دروازے کو اندر کی طرف دھکیلا تو ہمارے دانتوں تلے پسینہ آ گیا۔ بالآخر ہم چاروں نے مل کر اس دروازے کو کھول دیا۔ ایک زوردار آواز کے ساتھ وہ دروازہ کھلا اور خاموش فضا میں زوردار آواز ابھری، پھر وہی سکوت چھا گیا۔ جیسے ہی ہم دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے، ایک عجیب دل کو متلا دینے والی بدبو نے ہمارا استقبال کیا۔ ہمارے ذہن میں تھا کہ جہاں سالوں سے کسی ذی روح کا گزر نہ ہوا ہو، اس جگہ مکڑی کے بے شمار جالوں، گندگی اور غلاظت کا ڈھیر ہوگا، مگر حیرت انگیز طور پر وہاں حال نما سارا منظر بے حد صاف تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے کوئی ابھی ابھی اس کی صفائی کر کے گیا ہو۔ مندر کی دیواروں پر بڑے عجیب قسم کے چہرے بنے ہوئے تھے، رنگ برنگ کے انسانوں کی بدحیت تصویریں، فرش پر لاتعداد چھوٹے چھوٹے مٹی کے پیالے نما چراغ رکھے تھے۔ میں نے محسوس کیا کہ مندر میں پھیلی ناگوار بو انہی چراغوں کی بدبو ہے۔ ہمارے دل میں جو خوف اور ڈر کنڈلی مار کے بیٹھا تھا، اب وہ قدرے زائل ہو گیا، اور ہم چاروں حیرت سے گھوم پھر کر اس مندر کو اب دیکھ رہے تھے۔ مندر میں کہیں بھی بھولے کا کوئی نام و نشان نہ تھا، نہ جانے وہ غریب کہاں غائب ہو گیا تھا۔ یہ بات سوچتے اور کرتے ہم چاروں مندر کے دروازے کو اچھی طرح بند کر کے واپس آ گئے۔ گھر واپس آ کر میں نے کچھ بھی ظاہر نہ ہونے دیا اور معمول کے مطابق دن گزر گیا۔ شام کے بعد میں نے رات کا کھانا کھایا اور حسب معمول ریڈیو پر اپنا پسندیدہ پروگرام سنتا رہا۔ امی اور میری تینوں بہنیں سو گئیں تو میں بھی ریڈیو بند کر کے سونے کی کوشش کرنے لگا۔ چونکہ گرمی کا موسم تھا، اس لیے ہم سب صحن میں چارپائیاں بچھا کر سوتے تھے۔ میری چارپائی کے ساتھ ہی باجی چھوٹی سی میز پر پانی رکھ دیتی تھیں تاکہ رات میں کسی کو پیاس لگے تو وہ اٹھ کر پانی پی لے۔ پاس ہی میں نے اپنا ریڈیو بھی رکھ دیا تھا۔ ابھی میں نے دوسری طرف کروٹ لی ہی تھی کہ ریڈیو پوری شدت سے آن ہو گیا۔ میں نے کرنٹ کھا کر پیچھے دیکھا اور جلدی سے اٹھ کر اسے بند کر دیا۔ میرا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ میں پھر سونے کے لیے لیٹ گیا۔ لاشعوری طور پر میرا خیال ریڈیو میں ہی اٹکا تھا کہ اب بجے کہ تب بجے، مگر جب کافی دیر گزر گئی تو مجھے قدرے اطمینان ہوا اور میں پھر سونے کی کوشش میں لگ گیا۔ ابھی مجھ پر غنودگی طاری ہوئی ہی تھی کہ ایک بار پھر ریڈیو کی آواز اندھیرے اور خاموش رات میں گونج اٹھی۔ میں سٹپٹا کر اٹھ بیٹھا، ڈرتے ڈرتے ایک بار پھر اسے بند کیا۔ میں بری طرح کانپ رہا تھا، میرا رواں رواں لرز رہا تھا۔ حیرت انگیز طور پر میری امی اور بہنیں گہری نیند سو رہی تھیں، حالانکہ ذرا سے کھٹکے کی آواز پر میری امی کی آنکھ کھل جاتی تھی تو ریڈیو کی فل آواز پر وہ کیوں نہ جاگی۔ سوچتے الجھتے میں پھر سونے کی کوشش کرنے لگا، مگر اب مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے سرہانے کوئی بم رکھا ہے جو کسی بھی لمحے پھٹ سکتا ہے۔ پھر نہ جانے کب میں سو گیا۔ نیند میں بھی میں ریڈیو بند کرتا اور پھر بج اٹھتا۔ صبح میری آنکھ اس وقت کھلی جب سورج کی آسمان پر راجدھانی تھی۔ دن کا اجالا پوری طرح ہر سو پھیل چکا تھا۔ دھوپ ہمارے کچے صحن میں دبے پاؤں آتی جا رہی تھی۔ باورچی خانے میں سے برتنوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میرا سب سے پہلا خیال آن ہوتے ہوئے ریڈیو کی جانب گیا، مگر کوئی بھی مناسب سرا میرے ہاتھ نہ لگا۔ میں اٹھا، منہ ہاتھ دھو کر جلدی سے ناشتہ کیا اور دوستوں کے پاس گیا کہ اگر ان کے ساتھ بھی کوئی غیر معمولی بات ہوئی ہے تو وہ ضرور مجھے بتائیں گے، کیونکہ ہم چاروں ہی اس ویران مندر میں گئے تھے، مگر ان تینوں میں سے کسی نے بھی کوئی اس قسم کی بات نہ کی، تو میں نے بھی بتانا مناسب نہ سمجھا اور کچھ دیر کے بعد گھر واپس آ گیا۔ اس کے بعد ایک ہفتہ بالکل خیریت سے گزر گیا اور کوئی بھی ایسی بات نہ ہوئی جس سے میں خوف اور پریشانی کا سامنا کرتا۔ ہمارے گاؤں کے نزدیک ایک اور گاؤں تھا جہاں میری امی کی منہ بولی بہن کا جیٹ فوت ہو گیا۔ امی کا جانا ضروری تھا، امی کے ساتھ میں بھی وہاں گیا۔ نماز جنازہ کے بعد
امی نے مجھ سے کہا کہ میں گھر واپس چلا جاؤں کیونکہ وہ 2 دن رکیں گی۔ میں نے حامی بھر لی اور اپنے گھر واپس آ گیا۔ دونوں گاؤں کے درمیان فاصلہ زیادہ نہ تھا اور باقی دنوں کی نسبت موسم بھی کافی خوشگوار تھا، اس لیے پیدل چلتا ہوا اپنے گھر کی جانب رواں دواں تھا۔ راستے میں ہمارے گاؤں کا قبرستان تھا۔ میں وہاں سے گزر رہا تھا کہ اچانک وہاں سیاہ لباس میں ملبوس ایک وجود کو دیکھ کر بری طرح چونکا۔ اس کی پشت میری جانب تھی اور میں نے اندازہ لگایا کہ وہ کوئی عورت ہے۔ اس کے سیاہ لباس اس کے بال جیسے تھے جو اس کی کمر پر لہرا رہے تھے۔ اے کون ہو؟ میں نے اسے آواز دی، مگر اس نے نہ پیچھے مڑ کر دیکھا نہ کوئی جواب دیا، بلکہ سیدھ میں چلنے لگی۔ تو فطری تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں بھی اس کے پیچھے چل پڑا، کیونکہ میرا مقصد یہ معلوم کرنا تھا کہ وہ کون ہے اور اس قبرستان میں کیا کر رہی ہے۔ وہ عورت سامنے ہی چلتی جا رہی تھی۔ یہ دیکھ کر میں پوری طرح چونکا کیونکہ اس کا رخ مندر کی جانب تھا۔ وہ آگے ہی آگے چلتی جا رہی تھی۔ اب وہ مندر سے تھوڑے فاصلے پر تھی، میں بھی اس کے پیچھے تھا۔ ایک دم سے میں نے ٹھوکر کھائی اور خود کو سنبھالنے کی کوشش بہت کی، اور میں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور نیچے دیکھا کہ مجھے کس شے سے ٹھوکر لگی ہے۔ زمین بالکل صاف تھی، مگر مجھے پاؤں پر بڑی زور کی چوٹ لگی تھی اور درد کی لہر اس قدر تیز تھی کہ ایک لمحے کے لیے اس پر اسرار عورت کا خیال میرے ذہن سے نکل گیا، اور جب یاد آیا کہ میں کسی عورت کا پیچھا کرتے ہوئے یہاں تک آیا تھا تو میں فوراً الرٹ ہو گیا، مگر اب وہاں میرے علاوہ اور کوئی موجود نہ تھا۔ مندر کا دروازہ ہنوز بند تھا اور ارد گرد دور دور تک ویرانہ تھا۔ میں نے مندر کے چاروں طرف دیکھا مگر مجھے وہ عورت کہیں بھی دکھائی نہ دی، اور پھر میں تھک ہار کر اپنے گھر واپس آ گیا۔ میرے ذہن سے اس عورت کا نظر آنا اور پھر ایک دم سے غائب ہو جانا فراموش نہ ہو سکا۔ پھر تو اس کے بعد مندر کے پاس جانا میرا روز کا معمول بن گیا۔ یہ الگ بات ہے کہ میں اسے کھولنے اور اندر جانے کی ہمت نہ کر پاتا۔ ایک روز میں کسی وجہ سے مندر نہ جا سکا تو سارا دن عجیب سی بے چینی مجھے رہی۔ جانے کیوں مجھے محسوس ہوتا رہا کہ کوئی مقناطیسی کشش مجھے اپنی طرف کھینچ رہی ہے، اور پھر مجھ پر جیسے میرا اپنا اختیار نہ رہا ہو۔ میں مندر کی جانب کھنچا چلا گیا اور میں اس وقت چونکا جب مجھے کسی نے میرا نام لے کر پکارا۔ میں نے گردن موڑ کر آواز کی سمت دیکھا تو مسجد کے پیشے امام صاحب مجھ سے کچھ کہہ رہے تھے۔ مجھے کچھ بھی سنائی نہیں دے رہا تھا، بس امام صاحب کا چہرہ کسی دھندلی تصویر کی مانند لگ رہا تھا۔ پھر جیسے میرے اعصاب پر حاوی وہ غیر مرئی قوت اتر گئی تو ایک دم سے مجھے ہر شے واضح دکھائی دینے لگی۔ مسجد کے امام صاحب پریشانی کے عالم میں مجھ سے میری طبیعت کا پوچھ رہے تھے۔ میں نے انہیں مطمئن کیا اور ان کے ساتھ ہی باتیں کرتے ہوئے واپس مڑ گیا، مگر جاتے وقت میں نے مندر پر نظر ضرور ڈالی تھی۔ اگلے دن کا سورج بہت ہی قیامت خیز ثابت ہوا۔ میرا دوست جیرا غائب ہو گیا تھا۔ بھولے کی طرح جیرے کا بھی کوئی اتا پتہ نہ لگ سکا۔ اس کے گھر والے اور ہم سب نے مل کر اسے بہت ڈھونڈا مگر بھولے کی طرح اس کا بھی کوئی سراغ نہ مل سکا۔ بھولے کے بعد جیرے کا غائب ہو جانا گاؤں والوں کے لیے باعث پریشانی تھا۔ جیرے کے گھر والوں کا صدمے سے برا حال تھا۔ میں ان کے گھر گیا۔ اس کی والدہ جیرے کی گمشدگی سے بہت بیمار تھی۔ اس کی والدہ کا کہنا تھا کچھ دنوں سے جیرا کچھ عجیب قسم کی حرکتیں کر رہا تھا۔ وہ اکثر خود سے ہی باتیں کرتا رہتا، رات کو بعض اوقات پورے گھر میں پھرتا۔ گاؤں کے کچھ لوگوں نے بتایا کہ ہم نے کئی مرتبہ جیرے کو مندر کے پاس دیکھا۔ ہم اس سے پوچھتے کہ وہ وہاں کیوں جاتا ہے مگر وہ ٹال دیتا۔ اس واقعہ کے بعد گاؤں میں ایک بار پھر خوف و ہراس اور تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ گاؤں کی گلیوں میں آوارہ پھرتے بچے بھی گھروں میں دبک گئے۔ گاؤں میں کام کرنے والے افراد بھی جلد ہی اپنا کام ختم کرتے اور جلد اپنے گھروں کو لوٹ آتے۔ ایک دوپہر کھانا کھا کر میں یوں ہی گھر سے باہر نکلا
اس وقت کڑکتی دھوپ میں کم لوگ ہی باہر نکلتے، اس وقت بھی ویرانی ہی تھی۔ گاؤں سے باہر نکل کر میں آہستہ آہستہ چلتا ہوا ایک درخت کے سائے میں کھڑا ہو گیا۔ جانے کس خیال کے تحت میں اس سمت آ گیا جہاں مندر واضح نظر آ رہا تھا۔ پھر میں اس طرف ایک شخص کو جاتا دیکھ کر بری طرح چونکا۔ بھلا اس وقت اس قدر ویران جگہ پر کون جا سکتا ہے؟ میں الجھتے ہوئے اسے پہچاننے کی کوشش کرنے لگا اور یہ اندازہ لگا کر بری طرح چونکا کہ وہ میرا دوست سومی تھا، جو خرامہ خرامہ چلتا ہوا مندر کے نزدیک پہنچتا جا رہا تھا۔ میں نے اسے پوری شدت سے آواز دی، سومی، سومی! مگر وہ ارد گرد سے بے نیاز مندر کا دروازہ کھول چکا تھا۔ یہ دیکھ کر میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے اور میں بے اختیار چلاتا ہوا مندر کی جانب اندھا دھند دوڑ پڑا۔ مگر میرے پہنچنے سے پہلے وہ مندر میں داخل ہو گیا۔ میں سرپٹ دوڑتا وہاں تک پہنچ گیا، پھولی سانسوں اور دھڑکتے دل کے ساتھ دروازہ کھول کر اندر گیا اور یہ دیکھ کر میری جان نکل گئی کیونکہ مندر بالکل خالی تھا۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے سومی کو اندر جاتے دیکھا تھا، مگر اب اس کا کوئی بھی نام و نشان نہ تھا۔ مندر میں ان عجیب تصویروں اور بجھے ہوئے بے شمار دیوں کے سوا کچھ نہ تھا۔ میں پاگلوں کی طرح سومی، سومی آواز لگاتا ہوا مندر میں چکراتا رہا، مگر سومی نے نہ ملنا تھا اور نہ وہ ملا۔ تو آنسو بہاتا اور گرتا پڑتا میں گاؤں کی جانب بھاگا۔ میں اس قدر وحشیانہ انداز میں چلا رہا تھا کہ گاؤں کے لوگ مجھے دیکھتے ہی پریشان ہو گئے۔ میں سومی، سومی کہہ رہا تھا، میری حالت بہت غیر تھی اور میں ہاتھوں کے اشاروں سے مندر کی جانب لوگوں کو سمجھانا چاہتا تھا۔ میرے دیگر گوں حالت دیکھ کر گاؤں کے لوگوں کے چہروں پر حیرت تھی اور مجھ سے کوئی بات نہیں بن رہی تھی۔ میرے اعصاب میرا ساتھ دینے سے انکاری تھے۔ بھولے کا غائب ہونا، پھر جیرا اور اب میرا جان سے پیارا دوست سومی، جسے مندر میں موجود کوئی غیر مرئی قوت نگل چکی تھی۔ میں کٹے شہتیر کی مانند زمین پر گرا۔ بند ہوتی آنکھوں نے نیم جھری سے سومی کے بھائیوں اور امام مسجد سمیت دیگر گاؤں والوں کو مندر کی جانب بھاگتے دیکھا۔ اس کے بعد میں ہوش و خرد سے بیگانہ ہو گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو نہ جانے کیا وقت تھا۔ کمرے میں نیم تاریکی تھی۔ آہستہ آہستہ میرے حواس ٹھکانے پر آ گئے۔ شعور کی حالت میں آتے ہی مجھے وہ منظر یاد آیا، سومی کا غائب ہونا، میرا اسے ڈھونڈنا، سب کو بتانا، پھر پتہ نہیں کیا ہوا۔ سومی کا خیال آتے ہی میں تڑپ اٹھا۔ تیزی سے کمرے سے باہر نکلا۔ وہ میرا اپنا ہی گھر تھا جو بالکل خالی تھا۔ میں اس بات پر غور کیے بغیر ہی کہ امی اور بہنیں کہاں ہوں گی باہر کو لپکا۔ پھر مجھے لگا جیسے میرے پیچھے کوئی ہے۔ اسی احساس کے تحت میں نے مڑ کر دیکھا اور کھڑا کا کھڑا ہی رہ گیا۔ سیاہ لباس میں ملبوس وہی عورت تھی جو قبرستان میں مجھے نظر آئی تھی۔ اب بھی اس کے بالوں سے ڈھکی پشت میری طرف تھی۔ کون؟ میں نے لرزتی آواز میں اسے مخاطب کیا۔ وہ دھیرے سے مڑی اور میرے سامنے آ گئی۔ اس کے سیاہ لمبے بالوں نے چہرے کے بائیں حصے کو مکمل طور پر ڈھانپ رکھا تھا اور چہرے کا دایاں حصہ بے حد حسین تھا۔ اس کی سیاہ آنکھ مجھ پر مرکوز تھی اور جو میں نے اس کی آنکھ میں جھانکا تو نہ جانے مجھے کیا ہو گیا۔ میں مبہوت ہو کر رہ گیا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا یا وہ کچھ بولتی، میرے پیچھے دروازہ ایک دم سے بجا۔ میں نے بے اختیار گردن موڑ کر پیچھے دیکھا، پھر اگلے ہی لمحے اس جانب دیکھا جہاں وہ پر اصرار عورت کھڑی تھی۔ یہ دیکھ کر میری سانس لمحہ بھر رک گئی۔ یہ دیکھ کر میری سانس لمحہ بھر کے لیے رک گئی کہ وہ جگہ اب بالکل خالی تھی۔ وہاں کوئی عورت تو کیا، کوئی نشان نہ تھا۔ دروازہ ایک بار پھر بجا تو میں جیسے ہوش کی دنیا میں واپس آ گیا۔ اچانک دروازہ کھولا۔ محلے کا ایک بچہ پیش امام صاحب کا پیغام لایا تھا کہ مجھے امام صاحب بلا رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی میں چلتا ہوا مسجد کے پاس بنے حجرے میں چلا گیا۔
جہاں امام صاحب اکثر اوقات گاؤں کے لوگوں کو اللہ رسول کی باتیں بتایا کرتے تھے۔ اس جگہ کئی لوگ پہلے سے تشریف فرما تھے، بس ایک چہرہ جو مجھے انجان لگا وہ ایک بزرگ کا تھا۔ بیٹھو بیٹا، میں انہیں سلام کر کے بیٹھ گیا۔ یہ سید کمال شاہ ہیں، امام صاحب نے بزرگ کی طرف اشارہ کر کے مجھے بتایا۔ میں نے انہیں دیکھا، وہ مجھے ہی دیکھ رہے تھے۔ میرے دیکھنے پر وہ مسکرائے۔ یہ میرے پیر و مرشد ہیں اور مندر کا طلسم توڑنے آئے ہیں، اور تمہاری مدد کی ضرورت بھی پڑ سکتی ہے، امام صاحب نے بتایا۔ امام صاحب کی بات پر میں نے انہیں حیرت سے دیکھا۔ میری ضرورت؟ ہاں، سید صاحب نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں رات میں ایک مخصوص عمل کروں گا، اس کے لیے مجھے تمہاری ضرورت بھی پڑ سکتی ہے، مگر تم گھبراؤ مت، ایسا کچھ نہیں ہوگا جس سے تمہیں نقصان پہنچے گا۔ وہ شاید میری اندرونی کیفیت کا اندازہ لگا چکے تھے، تبھی مجھے تسلی دینی چاہیے۔ میں بھی انہیں مطمئن کرنے کے لیے مسکرایا۔ یہ الگ بات تھی کہ میرے اندر کی ٹوٹ پھوٹ مجھے اس کام سے روک رہی تھی، اور میں وہ کیفیت سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا جو اس پر اصرار عورت کے دیکھنے پر محسوس کی تھی۔ رات کا وقت تھا، آسمان چمکتے تاروں سے بھرا ہوا تھا۔ میں بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ سارا گاؤں اندھیرے اور سناٹے میں ڈوب چکا تھا۔ میری نظریں مندر پر جمی ہوئی تھیں اور دل میں ہلکا ہلکا اضطراب اور بے چینی کروٹیں بدل رہی تھی۔ مجھے نیند کی شدت برداشت سے باہر تھی، مگر پھر بھی میں آنکھوں کو مسلتا ہوا کھڑا رہا۔ مجھے انتظار سید صاحب کا تھا، جنہوں نے مجھے یہاں بلایا اور خود ابھی تک نہیں آئے تھے۔ میں بددل سا ہو کر گھر جانے کے لیے مڑا کہ اچانک ایک حیولہ حرکت کرتا ہوا نظر آیا۔ اس کا رخ میری جانب تھا۔ میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ قریب آ کر رکا۔ چاند کی مدھم چاندنی میں وجود جو مجھے نظر آیا وہ سید صاحب کا تھا۔ آؤ، وہ کہتے ہوئے مندر کی جانب چلنے لگے، اور میں کسی رپورٹ کی مانند ان کے پیچھے چلنے لگا، اور ہم مندر کے دروازے کے سامنے پہنچ گئے۔ مندر کے دروازوں کے دونوں پٹ کھلے تھے۔ سید صاحب اندر داخل ہو گئے اور میں ایک پل کو رک گیا۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کوئی انجانی کشش مجھے اندر کی جانب کھینچ رہی ہے۔ میں نے دھیرے سے اندر اپنے قدم رکھ دیے۔ اندر مندر میں عجیب سی مہک پھیلی ہوئی تھی۔ دیواروں کے سامنے رکھے قطاروں میں تمام مٹی کے دیے روشن تھے۔ دیوں کی زرد روشنی میں مندر کا اندرونی منظر بڑا ہی عجیب تھا۔ دیواروں پر لگی تمام تصاویر بہت ہی ہیبت ناک محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے لگا ان سب کی خوفناک آنکھیں مجھ کو ہی گھور رہی تھی۔ روشن چراغوں کے درمیان سیاہ لباس میں ملبوس وہی عورت بیٹھی تھی۔ اس کے سیاہ بالوں نے آج اس کا چہرہ نہیں ڈھانپ رکھا تھا۔ اس کا چہرہ چراغوں کی روشنی میں واضح تھا۔ اس کے چہرے کا ایک حصہ بے حد حسین تھا اور دوسرا حصہ بے حد سیاہ تھا، یوں جیسے بری طرح جھلس گیا ہو۔ زرد روشنی میں اس وقت اس کا چہرہ بہت ہی بھیانک لگ رہا تھا، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ مجھے اس سے بالکل بھی خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ میں دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا اس کے قریب پہنچا اور سامنے بیٹھ گیا۔ وہ مسکرائی۔ وہ کچھ کہہ رہی تھی، زبان میری سمجھ سے باہر تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی منتر پڑھ رہی ہو۔ اس کی آواز میں عجیب سحر سا تھا۔ میرے ذہن پر غنودگی سی طاری ہونے لگی اور میں مدہوش سا ہو رہا تھا۔ پھر میں نے دیکھا وہ ایک دم اٹھ کھڑی ہوئی اور مجھ پر نیند طاری ہو گئی، اور نیند کی حالت میں شاید میں کوئی خواب دیکھ رہا تھا۔ وہ چیخ رہی تھی اور کوئی اس پر پھونک رہا تھا۔ پھر وہ ایک دم دھواں بن گئی۔ بہت سی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ ہر کوئی مجھ پر جھکا۔ اٹھ جاؤ کی آوازیں سنائی دی۔ پھر جیسے ایک دم بوندیں پڑنے لگی۔ ننھی ننھی بوندیں میرے چہرے پر برس رہی تھی، اور میں آنکھیں ملتا ہوا اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میرے سامنے سید صاحب ہاتھ میں پانی کا گلاس لیے کھڑے تھے اور مجھے ہوش میں لانے کے لیے پانی کا چھینٹا میرے چہرے پر ڈال رہے تھے۔ شکر ہے تم ہوش میں آ گئے، وہ سیدھے ہو کر بولے۔ اب میرا ذہن آہستہ آہستہ بیدار ہو چکا تھا۔ تمام واقعہ ایک بار پھر مجھ پر واضح ہوا۔ تو کیا وہ سب حقیقت تھا؟ عورت کے سامنے بیٹھنا، پھر نیند کا غلبہ، سید صاحب کا اس عورت کو قابو میں کرنا،
میں حیرت سے سوچ رہا تھا، تم وہ پہلے انسان ہو جو اس پر اصرار عورت سے بچ گئے، ورنہ جو بھی یہاں آتا ہے بچ کے نہیں جاتا۔ وہ کون تھی؟ میں نے سید صاحب سے پوچھا۔ وہ ایک ہندو پنڈت کی بیٹی تھی جسے کالے علم سیکھنے کا بے حد شوق تھا۔ چونکہ پنڈت کی بیٹی تھی اس لیے جانتی تھی کہ اس کا شوق کبھی پورا نہ ہو سکے گا، مگر اتفاق سے اس کی شادی ایک ایسے لڑکے سے ہو گئی جس کی ماں بھی کالے علم کی ماہر تھی، اور اس نے اپنی ساس سے کالا علم سیکھا۔ جب بھیٹ دینے کی باری آئی تو اس نے اپنے شوہر اور ساس کو مار ڈالا، پھر آہستہ آہستہ گاؤں کے لوگوں کا جینا حرام کر دیا۔ تو سب نے مل کر اس عورت اور اس کی ساس کے گرو، جس سے اس نے بھی کالا علم سیکھا تھا، اس کو مارنے کا فیصلہ کیا۔ پھر ایک رات لوگوں نے اس کے چلے والی جگہ پر آگ لگا دی، جس سے اس کے گرو اور چیلے تو بچ کر بھاگ گئے، مگر اس عورت کے چہرے کا ایک حصہ جل گیا، مگر وہ پھر بھی بچ گئی۔ وہ جادو ٹونے میں بہت ماہر ہو چکی تھی، اپنے عمل کے زیر پر گھر سے نکلتی اور ہر رات کسی نہ کسی چھوٹے بچے کو اغوا کر لیتی۔ اس کے بعد وہ اس بچے کو مار کر اس کا خون شیطان کے قدموں میں ڈالتی تاکہ اس کی جادوئی طاقت میں مزید اضافہ ہو۔ اس بات کی خبر اس کے باپ کو ہو گئی تو اس کے باپ نے مختلف پنڈتوں کے ساتھ مل کر اسے مار کر اس کی روح کو اسی مندر میں قید کر دیا، کیونکہ اگر وہ زندہ رہتی تو اپنا خونی کھیل جاری رکھتی۔ ایک طویل عرصے بعد بھولے نے اس جگہ پر قدم رکھا اور شاید وہ زخمی تھا، اس کے زخموں سے خون ٹپک رہا تھا۔ بھولے کے خون سے وہ جگہ تر ہو گئی جہاں وہ چلا کرتی تھی، اور پھر اس عورت کی بدروح آزاد ہو گئی، اور پھر اس نے اپنا خونی کھیل شروع کر دیا، کیونکہ اب اس کی روح بغیر خون کے نہیں رہ سکتی تھی۔ اس طرح جیرا اور سومی بھی اس کا شکار ہو گئے، اور اگلا نشانہ تم تھے، مگر خوش قسمتی سے میرا عمل پورا ہوا اور میں تم تک پہنچ گیا۔ سید صاحب یہ بول کر میرے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا، پھر ہم دونوں گاؤں میں واپس آ گئے۔ سید صاحب مسجد میں چلے گئے اور میں اپنے گھر واپس آ گیا۔ دوسرے دن گاؤں کے تمام لوگ مندر پہنچ گئے۔ سید صاحب اور امام صاحب بھی لوگوں میں موجود تھے۔ پھر سید صاحب کے اشارے پر لوگوں نے مندر کو آگ لگا دی، اور یوں لوگوں کے اس عصیبی مندر سے جان چھوٹ گئی۔ آج اتنے سالوں کے بعد وہ مندر جب بھی مجھے نظر آتا ہے تو بھولا، جیرا اور سومی کی یاد بری طرح مجھے غمزدہ کر دیتی ہے۔ میں آج اپنی زندگی میں مگن ہوں، مگر جب بھی مجھے اس پر اصرار عورت کا خیال آتا ہے تو میرا خون برف کی مانند ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ جی دوستو، کیسی لگی آپ کو سٹوری؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ یا آپ کے کسی جاننے والے کے ساتھ ایسا خوفناک یا پر اصرار واقعہ پیش آیا ہے اور آپ اسے ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں موجود میرے واٹس ایپ نمبر یا پھر ای میل ایڈریس پر شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ مجھے اور میرے گھر والوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نے چاہا تو ملتے ہیں کسی اور خوفناک سٹوری میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔